اللہ تعالیٰ کے عظیم ناموں میں سے ایک نام الرب ہے، اور یہ الرب انہی 3 ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جن 3 ناموں پر اللہ رب العالمین کے تمام نام اور تمام صفات جو ہے سمٹ کر آ جاتے ہیں، یا یہ ان 3 ناموں میں سے جو 3 نام تمام اسماء و صفات کا محور اور مرکز ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے الرب، اس کا ترجمہ عام طور سے پالنے والا، پالنہار کیا جاتا ہے۔ یہ نام قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر آیا ہوا ہے، جس کی تعداد 500 سے بھی زیادہ مرتبہ پہنچتی ہے۔ یعنی لفظ الرب جو ہے یہ 500 سے بھی زائد مرتبہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر مختلف سیاق میں آیا ہوا ہے۔ ہم چند مثالیں یہاں بیان کر کے اس کا معنی بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ الفاتحہ میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل اے نبی آپ کہیے ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، میری موت، میرا مرنا، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس میں بھی رب العالمین آیا ہوا ہے، تمام جہان، تمام عالم کا رب۔ سورہ انعام میں ایک آیت نمبر 164 میں فرمایا قل اے نبی کہیے اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کر لوں؟ وہ رب کل شیء، حالانکہ جو رب ہے اللہ ہے وہ تمام چیزوں کا رب ہے۔ کل شیء، رب کل شیء، ہر چیز کا وہ رب ہے، تو اس کے علاوہ کون سا رب میں تلاش کروں؟ اس کے بعد ایک اور آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر آیت نمبر 29 میں وما تشاءون، جو کچھ تم چاہتے ہو تم نہیں چاہتے ہو الا ان یشاء اللہ، مگر وہی جو اللہ چاہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اسی طرح جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 58 میں سلام قولا من رب الرحیم، رب العالمین کی طرف سے سلام ہوگا جنتیوں کو۔ کیا کہا جائے گا؟ قول سلام، تم پر سلامتی ہو، من رب الرحیم، اس پالنہار کی طرف جو نہایت مہربان ہے۔ تو ان مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الرب جو ہے آیا ہوا ہے۔ اب اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ 3 صفات جس کے اندر جمع ہو جاتی ہے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، جس چیز کا رب کہا جا رہا ہے اس چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ جس چیز کا رب کہا جا رہا ہے اس چیز کا مالک بھی وہی ہے، اور جس کو رب کہا رہا ہے جس چیز کا، اس چیز پر اس کی چلتی بھی ہے، اس کو تدبیر کرنے والا، اس کو سنبھالنے والا بھی وہی ہے۔ تو یہ 3 صفات، پیدا کرنا، مالک ہونا اور اس کی تدبیر کرنا، اس کو چلانا، یہ تینوں صفات جس میں پائی جاتی ہے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم اپنے رب کا نام لیں تو ہمارے عقیدے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا خالق وہی، مجھے پیدا کرنے والا وہی، اور میرا مالک بھی وہی، اور اسی طرح مجھے چلانے والا، میری تقدیر، میری تدبیر کرنے والا بھی۔ کیونکہ عربی زبان میں عرب جو ہے رب کا رب جو استعمال کرتے تھے پہلے، وہ انہی 3 معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ ان کے درمیان کوئی ایسا سردار جس کی بات مانی جاتی ہو اس کو وہ رب کہتے تھے۔ عربوں میں وہ انسان جو کسی چیز کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہو، کسی چیز کی اصلاح کرتا ہو، تو اس کو بھی رب کہا جاتا تھا۔ اسی طرح کسی چیز کے مالک کو بھی وہ رب کہتے تھے، رب البیت، گھر کا مالک۔ تو دیکھ رہے ہیں یہ 3 معنی پر غور کریں گے تو ان تینوں معنی میں وہی چیز پائی جاتی ہے، پیدا کرنا، مالک ہونا اور اس کی تدبیر کرنا۔ ہمارا رب ایسا سردار ہے، ایسی ہستی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، جو اپنی سرداری میں کوئی مثال ہے، اور تمام مخلوق کے معاملات کو وہ اصلاح کرنے والا ہے اپنی نعمتوں کو پورا کر کے، اور اسی طرح وہ ایسا مالک ہے کہ اسی کی یہ تخلیق بھی ہے، یہ کائنات بھی ہے، اور اسی کا حکم بھی ہے۔ رب کا جو استعمال عربی زبان میں مالک پر بھی ہوتا ہے، سردار پر بھی ہوتا ہے، مدبر پر بھی ہوتا ہے، مربی پر ہو جائے تو تربیت کرتا ہے، اس طرح نگراں پر بھی رب کا استعمال ہوتا ہے، انعام دینے والا، نعمت دینے والوں پر بھی جو ہے رب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لفظ کو صرف اللہ ہی کے لیے استعمال کیا جائے گا،
کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر کسی اور چیز کے لیے کسی اور شخص کے لیے استعمال کیا بھی جائے گا تو اس کو اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. اضافت میں مراد یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کسی کو رب تو وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ فلاں چیز کا رب، جیسے رب البیت گھر کا رب یعنی گھر کا مالک اضافت کے ساتھ. ہاں لیکن مطلق کسی کو رب کہہ دیں گے تو یہ جائز درست نہیں ہوگا. مطلق رب کو ہی کہا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو ہی کہا جا سکتا ہے. کہ جب بھی ہم رب لفظ سنیں، رب لفظ بولیں یا رب کے لفظ پر ایمان رکھیں تو اس میں تین معنی ہمیشہ ہمیں سامنے ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہی تمام کائنات کا خالق پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا تمام مخلوق کا جو ہے مالک بھی ہے، اور اسی طرح تمام چیزوں پر اس کی چلتی بھی ہے، مدبر بھی اسی کا ہے. یہ تینوں صفات یاد رکھیں، تینوں کو الگ نہ کریں. پیدا کرنے والا وہی اور ملکیت رکھنا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پیدا تو اللہ رب العالمین کی، یہ گمراہ کن عقیدے پائے جاتے ہیں کہ پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن مالک اللہ نہیں ہے، مالک ملکیت کسی اور کی ہے. پھر کہتے ہیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ملکیت بھی اللہ کی ہے، مالک بھی اللہ ہے، لیکن مدبر اللہ نہیں ہے، اللہ کی چلتی نہیں ہے اس پر. تو ایسا بالکل نہیں، یہ گمراہ کن عقیدے ہیں، گمراہ کن گمان ہے. یہ جو معنی ہے تینوں چیز اس رب کے اندر پائی جاتی ہے.